اب آئیے گھر والوں کی بات گھر والوں سے سنی جائے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا سید محمد امان میاں صاحب قادری برکاتی کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے غلاموں پر کرم فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی ہمارے جامعہ اسم البرکات کے استاد مولانا عمار شامی صاحب ایک بہترین تقریر فرما رہے تھے۔ انہوں نے پورے شہادت کے فلسفے کو بہترین طریقے سے بیان کیا۔ اس کی ایک ایک بات سننے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور اس سے قاسمی میں انہیں دوبارہ سننے کا ہمیں موقع ملے۔ اور ہمارے جامعہ کے طلبہ بہت خوش نصیب ہیں کہ انہیں ایسے اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور دین ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے جنہیں اپنے سبجیکٹ پہ بہت کلیئرٹی حاصل ہے۔ ہم لوگ بچپن سے اپنی زندگیوں کے شروعات سے ہی ذکر حسین سنتے آئے ہیں، اور ہر سال ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، اپنے علماء سے اس ذکر کو سنتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ وہ ذکر ہے کہ انشاءاللہ یہ قیامت تک بیان کیا جاتا رہے گا، اور اہل وفا اس ذکر سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کا فاسق و فاجر بیٹا یزید جو ہے مملکت پر وراجمان ہوا، اور اس کو بہت سے ایسے صحابہ اکرام تھے، بہت سے اہل حق تھے جو اسے برداشت نہیں کر رہے تھے، جو سب یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ اس کے لائق نہیں ہے۔ اس میں کئی صحابہ کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے، اور دنیا میں اس وقت موجود لوگوں میں سب سے بہترین شخص رسول خدا کے بیٹے یعنی امام حسین ابن علی۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اور یزید بھی یہ جانتا تھا۔ یزید کو شام کے لوگوں نے تو مان لیا تھا، کیونکہ شام میں 20 سال سے اس کے یہاں کی مضبوط حکومت چل رہی تھی، لیکن عالم عرب میں حجاز مقدس اور کئی ایسے جگہیں تھی جہاں اسے مانا نہیں جا رہا تھا۔ لیکن بات یہ تھی جو کہ مولانا فرما گئے کہ وہ جرات کون لائے، وہ جرات کہاں سے لائے؟ وہ جرات محمدی تھی جو خون حسین میں دوڑ رہی تھی، جس نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ دراصل یہ بات حکومت کی نہیں تھی، حکومت کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ بات دو نظریوں کی ہے۔ ایک طرف نظریہ حق ہے اور ایک طرف باطل ہے، ایک طرف سچائی ہے اور ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف ظلم و بربریت ہے، ایک طرف انصاف ہے، ایک طرف شریعت محمدی ہے، اور ایک طرف باطل نظام حکومت ہے، ایک طرف طاقت ہے تو ایک طرف سچائی ہے۔ یہ دو نظریے ہیں جس کو ایک غلط نظریے کو تھوپا جا رہا ہے۔ غلط لوگ، نااہل لوگ اسلام کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، اور لوگ اس کے خلاف ہیں، لیکن کون یہ جرات کرے، کون یہ سامنے آئے؟ آپ دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کہیں الگ الگ جگہوں پہ ظلم ہوتا رہتا ہے، ظالم اور ڈکٹیٹر لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت ہی کم لوگوں میں جرات ہوتی ہے جو کچھ بولنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، سبھی یہ بات جانتے تھے کہ امام حسین کو شہید ہونا ہے، میدان کرب و بلا میں شہید ہونا ہے۔ جب مولا علی اس میدان سے گزرے تو انہوں نے بھی روئے، اور وہ دیکھا یہ میدان کربلا میں اس شہزادے کو گلگو قبا کو شہید ہونا ہے۔ یزید نے فوراً یہ خبر حجاز میں پہنچائی اور اپنے گورنر کو کہلا بھیجا کہ فوراً حضرت عمر، عبداللہ بن عمر کی بیعت لے لی جائے، حضرت حسین کی بیعت لے لی جائے، اور صحابہ کی بیعت لے لی جائے۔ اس نے اپنے گورنر ہاؤس میں حضرت امام حسین کو، امام علی مقام کو بلایا۔ امام علی مقام پہنچے اور بیعت لینے کی بات کی۔ انہوں نے کہا، حضرت امام حسین نے کہا، مجھ جیسا شخص تو جو بیعت لے گا، اگر اس بیعت پہ بات ہوگی تو کھلے عام ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چل دیے تو اس گورنر کے ایک مشیر جو ایک شیطان صفت آدمی تھا، اس نے کہا اگر آج تم نے انہیں جانے دیا، آج بیعت لینے نہیں لی، تو یہ تمہیں کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ غرض کہ امام حسین وہاں سے چلے آئے۔ اب امام جانتے تھے کہ یزید
یہ ظالم کی بیعت یہ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ اب اوروں کی بیعت اور امام حسین کی بیعت میں کیا فرق تھا؟ اوروں کی بیعت جو تھی وہ ایک نارمل بیعت تھی، لیکن امام حسین اس وقت حق کے سب سے بڑے رہنما، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نمائندے، حق کے ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے تھے۔ اگر وہ کسی بھی پریشر میں آ کر یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے تو پھر کسی کہنے والے کے سامنے کوئی موقع نہیں رہ جاتا۔ لوگ کہتے کہ تجھے یزید کی بیعت منظور نہیں ہے، ذرا رسول خدا کے بیٹے کو تو دیکھ، امام حسین کو تو دیکھ، امام زین العابدین کو تو دیکھ، جا رسول خدا کے گھرانے کو تو دیکھ۔ جب انہوں نے یزید کی بیعت کو ایکسپٹ کر لیا ہے چاہے کسی بھی وجہ سے، تو تیرے لیے کیا بنتا ہے؟ تو جب دنیا کے سب سے بہترین انسان نے، سب سے عابد و زاہد نے، سب سے قابل نے، سب سے شریف النفس نے، سب سے بہترین خاندان نے یزید پلید کی حکومت کو ایکسپٹ کر لیا ہے، تو آخر تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو امام اس وقت حقانیت کا استعارہ تھے، امام اس وقت حق کے نمائندے تھے، امام اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے صحابہ بھی اپنی اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے، لہٰذا امام نے اس وقت اپنے گھر بار کو اکٹھا کیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر سے کوچ کرنے کا ارادہ کیا، اور امام اپنے پورے خاندان کو لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ شریف میں پہنچے، اگر کوئی بات مجھ سے رہ جائے تو آپ اصلاح کر دیجئے گا، جب مکہ شریف میں پہنچے تو صحابہ جوق در جوق آ کے لوگ ان کی زیارت کرنے لگے۔ پھر وہاں پہ بھی اب جب وہاں پہنچے تو کوفہ سے خط جو ہیں مستقل آتے رہے۔ کوفے کے لوگ جہاں پر حضرت علی کی حکومت بھی رہ چکی تھی، وہاں سے خط آنے لگے کہ ہم اس یزید کی، اس ظالم کی حکومت کو برداشت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اے رسول خدا کے نواسے آپ تشریف لے آئیں، ہمیں ظلم سے بچا لیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ شہید ہونے کو تیار ہیں، ہم پوری طریقے سے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، آپ کو آنا ہی ہوگا۔ اب ایسے موقع پر کئی صحابہ اکرام نے حضرت امام حسین کو آ کے مشورہ دیا کہ آقا آپ وہاں نہ تشریف لے جائیں، کوفہ والے سے پہلے بھی دھوکے کی بو آ چکی ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ ڈرپوک ہیں، وہ لوگ کمزور ہیں، طاقت اور بربریت کے سامنے وہ جو ہیں اپنے ہاتھ ڈھیلے کر دیتے ہیں، ایسے میں آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو خطرے کا اندیشہ ہے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت بھی ہو سکتی ہے۔ اب امام حسین کے سامنے یہ سوال تھا کہ ایک طرف ہزاروں لوگ بیعت کو تیار ہیں، تو کل قیامت میں وہ یہ سوال کر سکتے ہیں، کل قیامت میں یہ کہا جا سکتا ہے، بعد میں کہنے والے یہ کہہ سکتے تھے کہ جب یزید کی حکومت، یہ فاجر حکومت اسلام کی حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہی تھی، شریعت کو پامال کرنے کے لیے آ رہی تھی، تو ہزاروں لوگوں نے آواز دی تھی کہ اے نواسہ رسول، اے جرت رسول کے وارث، ہم نے آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں، آپ آ جاتے تو ہم آپ کے ہاتھ بیعت کر لیتے اور اس باطل حکومت کا خاتمہ ہو جاتا۔ تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب دینے کے لیے امام کو جانا ہی تھا، گویا حالانکہ امام جانتے تھے کہ یہ لوگ دھوکہ دیں گے، یہ پہلے بھی دھوکہ دے چکے ہیں، لیکن جھوٹے کو گھر تک پہنچانا بھی ضروری ہے، اس کے لیے اپنی قربانی دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ کل کو کہنے والا یہ نہ کہے کہ ہم تو دین پہ چلنا چاہتے تھے، ہم تو شریعت کی پابندی کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ہماری امامت کو قبول ہی نہیں کیا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس میں ہمارا کیا عذر ہے۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اور ان کے کوفہ پہنچتے ہی 12,000 لوگوں نے ان کی بیعت لے لی، اور یہ بات ثابت ہونے لگی کہ وہاں پر حامیان حسین موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ اصلی شریعت کی حکومت ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کے بھیجے کہ یہاں پر بہت سے لوگ بیعت لے چکے ہیں اور باقی لوگ بیعت لینے کے تیار ہیں، آقا آپ آ جائیے، امامت قبول کر لیجئے اور ہم باطل کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ خط وہاں سے چلا، امام حسین کو ملا، اور اس بیچ یزید نے اپنا ایک خبیث گورنر وہاں بھیجا اور وہ بہت ساری فوج لے کر آیا اور اس نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ والے جو ہیں اپنے مینڈکوں سے دل لے کر الگ ہوتے چلے گئے، جنہوں نے اتنے خط لکھ کے بلایا تھا وہ سب نے ساتھ چھوڑتے چلے گئے، ہزاروں کی فوج جو ہے مشکل سے 70-80 لوگ رہ گئے، اس کے بعد لوگ الگ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام کو یہ خط ملے تو امام نے کوفہ کی طرف کوچ کر دیا تاکہ ان لوگوں کو بتا سکے کہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، حق کا نمائندہ تمہارے پاس آ گیا ہے، تاکہ کل کو تمہیں یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم باطل کو ہم نے اس لیے ایکسپٹ کیا ہے کہ حق نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے۔ راستے میں حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، قافلے میں خوب غور و فکر ہوتا ہے، لیکن پھر یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوفہ چلنا ہے۔
یہ قافلہ جو ہے کرب و بلا کے میدان میں پہنچتا ہے. جب امام حسین اس جگہ کا نام پوچھتے ہیں تو امام حسین جان جاتے ہیں کہ وہی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں پیشن گوئی ہو چکی ہے. ادھر ابن سعد یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے بڑے صحابی عشرہ مبشرہ کا بیٹا جو کہ یزید کی فوج میں شامل تھا، وہ ادھر سے لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ امام حسین کی بیعت لو ورنہ ان سے جنگ کرو. پہلے وہ اس سے پیچھے بھاگتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسے امام حسین کی شرم آ رہی ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حق کے نمائندے ہیں، میں باطل کا نمائندہ ہوں. لیکن جب ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھے رے کی حکومت نہ دی جائے گی، اس سے ہاتھ دھو لے، تو یہ دیکھیے لالچ کہ ایمان پہ لالچ کس طریقے سے سبقت لے گیا، کس طریقے سے یہ لالچ، یہ حکومت کی لالچ، یہ دولت کی لالچ، یہ پاور کی لالچ، یہ لالچ. اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی عاشق اہل بیت رکھے، ہمارے بچوں کو بھی عاشق مصطفیٰ رکھے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ درس دینا چاہیے. یہ اس کی قسمت تھی جو اس کو امام حسین کے سامنے ہو گیا. اب امام حسین ہیں، ان کا پورا خاندان ہے، مستورات ہیں، خیمے لگا دیے گئے ہیں، فوج نے نہر فرات اور ان کے بیچ میں فوج آ گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے. ایسے میں صرف ایک مطالبہ ہے امام حسین سے کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں. امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی وادی میں جانے دیا جائے، میں اپنے گھر کو لے کر، میں اپنے گھر والوں کو لے کر میں بیعت کو قبول نہیں کر سکتا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، یا مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں خود اس سے اپنا مسئلہ حل کر لوں گا. لیکن ابن زیاد جو یزید کا گورنر ہے وہ ان کو ایسا کرنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ امام حسین یہاں سے چلے گئے تو ان کے پیچھے کتنا بڑا کاروان اسلام ہو سکتا ہے. بس ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس وقت حق کے سب سے بڑے نمائندے کی ہمیں بیعت لے لی جائے اور ہم اپنی ظالم و جابر حکومت پر مہر حق لگا لیں. لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا. ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف 72 کی جماعت ہے. اس جماعت میں جو ہے اس جماعت میں بچے بھی ہیں، شیرخوار بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. صرف ایک مطالبہ ہے کہ بیعت کر لی جائے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ ہم نے یزید کی بیعت کو قبول کیا. لیکن وہ حق کا نمائندہ کیسے یہ بیعت قبول کر سکتا تھا؟ معلوم تھا کہ جو نقصان ہے وہ جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، جان کا نقصان ہے، عزت و آبرو کا نقصان ہے. لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ راہ حق میں یہ بھی بتا دیا اہل بیت نے کہ راہ حق میں کون سی چیز گوا دینی چاہیے اور کون سی چیز بچا لینی چاہیے. جان ہے تو چلی جائے، مال ہے تو چلے جائے، بچے اور خاندان ہے تو چلے جائیں، لیکن ایمان ہمیشہ سلامتی ضروری ہے. ایمان کی سلامتی ضروری ہے، دین کی سلامتی ضروری ہے، شریعت کی سلامتی ضروری ہے. اس کے سامنے یہ چیزیں بہت ہیچ ہیں. تو امام نے بھی یہی فیصلہ کیا جو کہ ان کو پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ جان جائے تو جائے لیکن نانا کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے. سبحان اللہ. پھر ایک ایک کر پھر امام نے اپنی پوری فیملی اور ساتھیوں کو بلایا. جو گزری رات ہے اس رات میں عبادتیں ہوئیں اور اپنی خاندان والوں سے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو قید کر لیں یا ہم کو قتل کر دیں. تم لوگ چاہو تو اے میرے ساتھیوں، اے میرے آوان و انصار، تم چاہو تو ایک ایک کر کے رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاؤ. جب تم لوگ اگر غائب بھی ہو جاؤ گے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. شمع خیمہ ہم بجھائے دیتے ہیں، تم ایک ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ. تمہیں بھی معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے، یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. تو ایوان انصار جواب دیتے ہیں کہ آپ کے بنا ہمیں یہ زندگی منظور نہیں ہے. ایسی زندگی منحوس ہے کہ جس میں آپ نہ ہو، اور جب حق کے دائی ہیں ہم آپ کے ساتھ مرنا پسند کریں گے. ایسی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے. تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بھانجے حضرت عون و محمد سامنے آتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں. حضرت علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو جاتے ہیں. کیسے خانوادہ مصطفیٰ پورا کا پورا دین حق کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے مشن کو بچانے کے لیے پورا کا پورا اپنی شہادت پیش کر دیتا ہے. ایک ایک کر کے سب لوگ شہید ہو جاتے ہیں. آپ سوچئے اگر آپ کے ایک چھوٹے سے بچے کی طبیعت خراب ہو، آپ اسے اسپتال لے جائیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. اگر کسی کے گھر میں ایک موت ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. یہاں سوچئے کربلا کا میدان ہے، وہاں پہ میری حاضری ہو چکی ہے. کربلا کا میدان ہے، ایک ریگستانی میدان ہے جہاں پہ گرم لو کے تھپیڑے چل رہے ہوں، سورج اپنی گرمی پھیلا رہا ہو. وہاں پر سامنے جو ہے اغیار ہوں، ظالم ہوں، ان کی فوجیں ہوں، اور آپ چند
اس میں اور ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے غلام، آپ کے بھائی، آپ کے بھانجے ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جائیں۔ یہ کیسا صبر کا عالم ہے، یہ صبر انہی کا حصہ ہے، اور یہ صبر کرنا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں جو اس سے بڑی چیز ہے وہ بچانا ہے۔ یا تو شریعت کو بچا لو، یا اپنے دل اپنے گھر کو بچا لو، یا اس صبر کو کر لو، یا اس کے ہاتھ کی بیعت کر لو۔ تو ایسا تو امام کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ آج صبر کا ایک گھونٹ پینا ہی ہوگا، اپنے سامنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی لاش کو تڑپتا دیکھنا ہی ہوگا، گھر کی عورتوں کو روتے ہوئے دیکھنا ہی ہوگا، جوانوں کو لاشوں کو اٹھاتے ہی ہونا ہوگا، اپنے بدن پہ زخم کو جھیلنا ہی ہوگا۔ لیکن یہ سب جھیلیں گے، خون کے قطرے بہیں گے، لیکن آتی دنیا تک ہر آدمی یہ جان جائے گا، تمام عالم اسلام یہ جان جائے گا کہ یہ باطل حکومت ہے، یہ فاجر حکومت ہے۔ دین میں کوئی بات برداشت نہیں کی جائے گی، شریعت میں کوئی بدماشی برداشت نہیں کری جائے گی، کوئی رد و بدل برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے چاہے خانوادہ رسول کا خون ہی کیوں نہ پلانا پڑے۔ دین کی اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، دین انہی کا ہے، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں، آج اپنے رب کا وعدہ، اپنے رسول کا وعدہ وفا کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ہماری شہادت کو قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جا۔ آخر میں امام یا پورا قافلہ حق شہید ہو جاتا ہے تو امام بھی اس حق کا آخری رہنما باہر آتے ہیں اور نکلتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک گھڑی جب پہلے سے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا دیا تھا، جب اللہ سے ملنے کا موقع آ جاتا ہے تو امام بھی آخرکار شہید ہو جاتے ہیں۔ پیچھے سے ان پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی نماز جانے نہیں دی جا رہی ہے، پردے کا پورا مستورات اہتمام کر رہی ہیں، شریعت کا اہتمام ہو رہا ہے، مربت و محبت کا اہتمام ہو رہا ہے، اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بار بار یزیدی فرقے کو بتایا جا رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تم حق کو قبول کر لو، لیکن ان پہ ظلم کی جو پردہ پڑا ہوا ہے، جو لالچ ہے، جو چیزیں پانے کا، جو حکومت کا غلبہ ہے، جو ڈر ہے اپنے حاکم کا، وہ ان کو کچھ دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد شہادت ہو جاتی ہے، شہادت کے بعد یہ تو ایک امتحان ختم ہوا ہے، اب دوسرا امتحان اہل بیت کی مستورات کا شروع ہونا ہے۔ کل سے انہیں وہ سفر کرنا ہے، بنا اپنے حسین کے وہ سفر کرنا ہے، دمشق تک کا وہ مشکل سفر کرنا ہے۔ اب حضرت زینب کا امتحان شروع ہوا ہے، اب حضرت زین العابدین کا امتحان شروع ہوا ہے، اور دیگر مستورات کا امتحان شروع ہوا ہے۔ اہل بیت کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، امام کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہیں، لیکن اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حق کی راہ میں چلنے والوں کو کیا کیا لٹانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو لٹانا پڑتا ہے، جو اس کے لیے بچایا جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے، شریعت اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب اس کو بچانے کے لیے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، اپنے بدن کی قربانی دے دی جاتی ہے، اپنے بدن پہ اپنے چاہنے والوں پہ گھوڑے رندوا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد اس قافلے کو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ امام حسین کے منجھلے بیٹے حضرت امام زین العابدین اتنے زیادہ بیمار اور کمزور ہیں کہ وہ میدان کربلا میں جنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس سے نسل حسینی چلنی ہے۔ آج جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں، جو جگہ جگہ پہ پورے دنیا میں حسینی خانوادے ہیں، جنہوں نے درس حسین دیا ہے، جنہوں نے دین کے جام پلائے ہیں، ہمارے خواجہ خواجگاں ہیں، اور نہ جانے کتنے صوفیاء اکرام ہیں جنہوں نے آج دین کی دعوت دی ہے، تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو آج دین پہ لے کر آئے ہیں، وہ وہی قافلے چلنے ہیں۔ اسی لیے امام زین العابدین بیمار ہیں، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب بنا کجاوے کے ان مستورات کو اونٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور امام کے جو ہے سر مبارک کو نیزے پہ رکھا جاتا ہے، اور ایک ایک شہر سے گھماتے ہوئے اس کو لے آیا جاتا ہے دمشق میں۔ اس سے پہلے تو زیاد کے دربار میں لے آیا جاتا ہے۔ زیاد جو ہے نہایت بدتمیزی سے پیش آتا ہے، لیکن وہاں بھی اہل بیت کی جرأت دیکھیے۔ حضرت زینب سے جب وہ کہتا ہے کہ تم لوگ غلط پتے، تو حضرت زینب جواب دیتی ہیں کہ تمہارا فیصلہ خدا کے سامنے ہوگا۔ اب موت کا تو ایک وقت برحق ہے، اس کو تو آنا ہی ہے۔ زیاد غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، تبھی لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ کیا تم کسی عورت پہ وار کرو گے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اس کا دل چاہتا ہے کہ امام زین العابدین کی صاحب گوئی پہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت زینب کا تمام سیدوں پہ احسان ہے۔ حضرت زینب اپنے بھتیجے کو چمٹا لیتی ہیں، کہتی ہیں اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دو۔ یہ نسل حسینی پہ امام حضرت زینب کی بہت بڑی محبت ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی جابرانہ گفتگو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی اہل حق جو ہیں وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر یہ لوگ مدینہ شریف تشریف لے آتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر تھا، طاقت تھی،
जबर था, जुल्म था, गलत लोग थे, दीन को पामाल किया जाने वाला था, उसके सामने ये 72 अहले हक का लश्कर था। वहां जंग को, मोर्चे को जीतना मकसूद नहीं था, बल्कि दुनिया को यह बता देना मकसूद था कि कभी भी अगर जुल्म और बर्बरियत और बातिल आएगा तो सामने हक का नुमाइंदा आएगा, ताकि कल को लोग ये न कहें कि कोई भी हक का नुमाइंदा ऐसा नहीं था जो वहां सामने आ सकता था। तो ये हक के नुमाइंदे के तौर पे खानदान रसूल के अफराद ने अपनी शहादत पेश की। इसके बाद यजीद की हुकूमत चंद साल ही चल सकी। यजीद एक मूजी मर्ज में मुब्तला हो गया। इमाम हुसैन की खबर जब पहली तो बहुत से सहाबा इकराम, बहुत से लोगों के दिलों में तो पहले ही से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जगह जगह जो है बगावतें होने लगी। हाल ये हुआ कि मदीना शरीफ में न जाने कितने सहाबा की औलादें खड़ी हो गईं, उन्होंने भी इस बातिल हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया। मक्का शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यजीद ने अपनी फौजें भेजता रहा और आपको मालूम है कैसी बेहुरमती हुई। रोज़ा रसूल के पास, मिंबर रसूल के पास यजीद की फौजों के घोड़े बांधे गए, उन्होंने वहां पर लीद की। न जाने कितने सहाबा के बेटे कैसे पाकीज़ा लोग शहीद कर दिए गए। 3 दिन के लिए फौज यजीद पर वो पाकीज़ा औरतें जो मदीना शरीफ जैसे माहौल में सहाबा की बेटियां हलाल कर दी गई। यजीद ने क्या क्या जुल्म नहीं किया है आप देख सकते हैं। अगर इसके खिलाफ कोई बात नहीं होती, इनके हाथ में पूरी हुकूमत आ जाती, तो शायद पूरी शरीयत को ये बदल डालते। उसके बाद आशिकाने हुसैन खड़े होते हैं और कूफा में जमा होते हैं, और इन 72 के मुकाबले में तकरीबन हजारों की तादाद में यजीद के हमनवा, यजीद के जो फौजी थे, उनको बेदर्दी से उनको वासिले जहन्नम कर दिया जाता है। एक एक को चुन चुन कर उसको मारा जाता है। जितने भी रोशन थे, जितने भी ये लोग थे, इब्न ज़ियाद, इनको एक एक करके आशिकाने हुसैन इनको सजा देते हैं। तो ये सब अपनी सजा पा जाते हैं। लेकिन ये एक इम्तिहान था, खानदान नबूवत के लोगों का इम्तिहान था, अहले बैत का इम्तिहान था। हक को बातिल के मार्के में उन्होंने हक का इस तरीके से साथ दिया कि हक को नुमाया कर दिया, और पूरी दुनिया को ये मालूम चल गया, तमाम आने वाली नस्लों को भी मालूम चल गया। और बस वक्त तो ऐसा हालात हो गए थे, इमाम हुसैन की शहादत के वक्त एक वक्त तो ऐसा लगता था कि पूरा आलम इस्लाम इस जोश में खड़ा हो जाएगा और यजीद की हुकूमत का तख्ता पलट देगा। गोया कि ऐसा नहीं हो सका। यजीद ने अपने इस तरीके के जुल्म किए कि उसके बाद उसकी हुकूमत फौरन तो ना पलट सकी, लेकिन उसकी हुकूमत का असर बड़े हद तक जाता रहा। यजीद मर्ज मूजी में मुब्तला होकर मर गया। उसके बेटे ने वो हुकूमत जो अहले बैत की कुर्बानियों पर रखी गई थी उसे कबूल न किया और एक शूरा बनाकर छोड़ दी। तो हज़रात गिरामी, जब जब हक के लिए लोग खड़े होंगे, जब जब कहीं कोई हक पे खड़ा होता है, तो उसके सामने इमाम हुसैन की मिसाल होती है। हक पे खड़े होने वालों के सामने बहुत से चैलेंजेस होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि क्या वो चीज़ थी जिसको बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, हक को बचाने के लिए खानवादा अहले बैत आगे आया और इस तरीके की ऐसी बेमिसाल कुर्बानी पेश की कि दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये बद्र, ओहद और खंदक और जितनी भी जंगें हुई हैं, सब उनका माहसल है, जो वहां का दर्स सीखा गया है, उसी का इम्तिहान उसी का यहाँ पे पर्चा दिया गया है कि आज ये शहादतें दी गई हैं। तो हज़रात गिरामी, आज हमें ये देखना चाहिए कि हम जो अपने आप को आशिकाने हुसैन कहते हैं, क्या हम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हमारे किरदार में यजीदी अमल नुमाया हो रहा है? क्या हम गुनाहों से दूर रह रहे हैं? क्या हम शरीयत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद हमारे घरों में शरीयत पामाल हो रही है? हज़रात गिरामी, आप सब लोग अक्लमंद हैं, हमें इस बात को देखना है कि हम वाकई में सच्चे आशिकाने हुसैन हैं। अगर हमें अपने बच्चों को ये दर्स करबला देना है तो अपने घर ये दर्स लेकर जाओ कि हमें अपने घर का माहौल दीनी बनाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि दीन पे कोई बात आए और बेदीन लोग जो हैं अचानक उसके लिए खड़े हो जाएं। बचपन से अपने घर में बच्चों में खुदा और रसूल की मोहब्बत डालनी होगी, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत डालनी होगी, उन्हें दीन की अहमियत बतानी होगी, दीन पे खुद भी अमल करना होगा, दीन पे अपने बच्चों को भी अमल कराना होगा, उन्होंने ज़रूरी दीन सिखाना होगा ताकि हर घर में दीन हो। अगर आप हुसैन के मिशन को बचाना चाहते हैं, हुसैन के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा यह है कि अपने अपने घरों को दीन के किले को मजबूत कर दो। अपनी औरतों से कहो कि पर्दे का एहतमाम करें, अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ, अपने घरों में दीनी माहौल पैदा करो, अपने घरों में हक बात पैदा करो, खुद भी हराम से बचो, बच्चों के मुंह में हराम रिस्क न डालो, रिश्वत से बचो, हराम से बचो। तब ये जाके आप इस मिशन में अपना कुछ हिस्सा पैदा कर सकते हैं। सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपको उस पे अमल करके दिखाना होगा, तालीमात पे हुसैन पे अमल करके दिखाना होगा कि किस तरीके से
امام حسین نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی جان اس لیے دے دی تاکہ امت، یہ سخاوت بتا رہے ہیں مولانا، اپنے پوری جان کو نچھاور کر دیا تاکہ اسلام ہمیں اصلی صورت میں مل سکے، ورنہ تو لوگ کمپرومائز کرتے چلے جاتے لیکن پورے عالم اسلام کو پتہ چل گیا کہ دنیا کی سب سے بہترین شخص، سب سے بہترین نفوس قدسیہ نے، سب سے بہترین لوگوں نے، سب سے عالم و فاضل لوگوں نے، سب سے نیک لوگوں نے، خانوادہ رسول نے اس باطل حکومت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے تم جو ہے شہروں کی فضیلوں پہ قبضہ کر لو، دروازوں پہ قبضہ کر لو، تھانوں پہ قبضہ کر لو، لیکن تم لوگوں کے دلوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ اور الحمدللہ اسلام اسی طریقے سے زندہ رہا جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسلام تھا۔ ہزاروں لوگوں کے دلوں میں اسی طریقے سے وہی اصلی اسلام زندہ رہا، لیکن اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے خون رسول کی ضرورت پڑی، وہ خون رسول پیش ہوا، اور جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں خود آنکھوں سے باہر آ جاتے ہیں، اور یہ ہم ہر سال یاد کرتے ہیں، ہم اپنے سبق کو تازہ کرتے ہیں، ہم یہ بات جاننے کی کو ہم بار بار تازہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ انہی ذکر کی برکتوں سے ہمارے ایمان تازہ ہیں اور ہم اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی مسلمان میں وہ جرأت ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ بات آ جائے، اپنے دین پہ بات آ جائے تو کیسا بھی ہو اس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، تم حسین والوں کے گھروں میں آئے ہو، یہاں پر 7 اختاب کی اس مسجد میں آئے ہو، نہ جانے کتنے اولیاء اکرام یہاں پر آرام فرما ہیں، تبرکات رسول یہاں پر ہیں۔ آؤ ہم سچے دل سے توبہ کریں اور ہم راستہ حسین پہ چلنے کی ہم جو ہے راستہ حسین پہ چلنے کا وعدہ کریں۔ ہم جو یزیدی عادتیں ہیں، جو یزیدی فکر ہے، ان کو اپنے گھر میں نہ آنے دینے کا وعدہ کر کے یہاں سے جائیں، اور ہم سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اے رب العالمین، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے شہزادگان خصوصاً شہدائے کربلا کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مالک، ہمارے دل میں فکر حسینی پیدا کر دے، ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن ہمارا دین سلامت رہے، ہماری شریعت سلامت رہے، اور شریعت کو اور دین کو سلامت رکھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے دین کو رائج کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، علماء اکرام سے قریب ہو، افتیان اعظام سے قریب ہو، اپنے مشائخ سے قریب ہو، بچوں کو یہاں لاؤ اور دین سکھاؤ، اپنی بیٹیوں کو دین سکھاؤ، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں اجتماعوں کا انتظام کرو، 15 دن پہ لیڈیز کے اجتماع کرو تاکہ ہماری بہنیں عالماؤں سے دین سیکھیں۔ جب دین سیکھیں گی تو انشاءاللہ ان میں فکر زینب آئے گی، فکر فاطمہ آئے گی، اور انشاءاللہ نہ ہماری بچیاں بہکیں گی نہ ہمارے بچے بہکیں گے، ہمارے گھر میں ایسی مائیں پیدا ہوں گی جو فکر حسینی والے بچے پیدا کریں گی، ویسی تربیت کریں گی، ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، اور ہم اسی طریقے سے عاشقان رسول کا یہ کارواں آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو حضرات گرامی، مجھ سے یہ وعدہ کر کے جائیں کہ ہم یہاں سے سب سے بڑا درس لے کر جاتے ہیں کہ ہم سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جا کر مستقل یہ کوشش کریں گے کہ اپنے گھر میں دین کو لے کر آئیں، دینی ماحول پیدا کریں، اپنے بچوں کو اپنے خاندان میں عالم اور عالمائیں پیدا کرائیں، اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، خود بھی غلط بات سے بچیں، کسی کو دھوکہ دینے سے، جھوٹ بولنے سے، زنا سے، شراب سے، جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، ہر طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، کسی بھائی کو کبھی دھوکہ نہیں دیا جائے گا، کسی سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا، شراب اور زنا ایسی چیزوں سے دور رہا جائے گا۔ آج موبائل پہ دیکھیے ایسی تحریکیں آ گئی ہیں کہ اگر آپ نعت بھی سننے جاتے ہیں تو اس پہ کوئی غلط ویڈیو اپنے آپ آن ہو جاتا ہے، ایسی دجالی طاقتیں اس وقت آ گئی ہیں دنیا میں، اب AI بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، چیٹ GTP، اس طریقے کی مختلف جو ہیں وہ خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، کیا ہمیشہ اپنے بچے کو گھر میں بٹھا کے تو نہیں رکھ سکتے ہو، اسے اسکول بھی بھیجنا ہے، نوکری پہ بھی بھیجنا ہے، ٹیوشن بھی بھیجنا ہے، تو ایسے میں اگر خدا اور رسول کی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی جائے تو بچے خود اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ میں آپ کو نسخہ کیمیا دیتا ہوں کہ ہر وقت ہر جگہ تو اپنے بچے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو، اس لیے اس کو خدا کی محبت، رسول پاک کی محبت، صحابہ اور اہل بیت کی محبت، بزرگان دین کے دامن سے جوڑ دو تو تمہارا بچہ یہاں سے لے کے امریکہ تک جائے گا تو انشاءاللہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، ورنہ تو گھر میں موبائل میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے۔ بہت محنت کرنی ہے، تربیت اولاد کرنی ہے، اپنے بچوں کو سچا حسینی عاشق بنانا ہے، تب جا کے ہم اس دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے۔ حضرات گرامی، آپ بار بار یہاں تشریف لاتے ہیں، اب انشاءاللہ عرس قاسمی میں ملاقات ہوگی، آپ آتے ہیں اپنے درس کو مضبوط کر کے جاتے ہیں، خانقاہ میں آتے ہیں، بزرگان دین اپنے
سجادگان اکرام کی زیارت کرتے ہیں، اپنے ایمان کی تازگی لے کے جاتے ہیں، علماء اکرام سے ملاقات کرتے ہیں، بزرگوں کا فیضان لے کر جاتے ہیں، اسی طریقے سے کوشش کریے کہ اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، ہم گناہوں سے بچیں۔ جب یہ گناہ کرتے 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 دل اتنے میلے اور گندے ہو جاتے ہیں کہ احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور سب سے بری بات یہ ہوتی ہے گناہ سے بھی بری کہ احساس گناہ جب ختم ہو جاتا ہے تو انسان کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا یزیدی فوج کے لوگوں کا احسان گناہ بھی ختم ہو گیا، احساس ندامت بھی ختم ہو گیا۔ تو ہمیں مستقل اپنے گناہوں کی توبہ کرتی رہنی چاہیے۔ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نظر میں وہ بہت محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، سیرت رسول پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، بزرگان محررہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس وقت میں اگر کہا جائے تو مسلک اعلیٰ حضرت یہی بزرگان محررہ کی تعلیمات ہے، یہی وہ نمائندہ تعلیمات ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی۔ ان کو آپ اگر مضبوطی سے تھامے رہیں، جس طریقے سے دنیا میں کئی باطل تحریکیں چل رہی ہیں، اسی طریقے سے دین میں بھی کئی باطل تحریکیں پھیلا دی گئی ہیں، تو اگر ہمیں دیوبندیت سے اور جو ہے سلفیت سے، شیعت سے، تفضیلیت سے، تمام باطل فرقوں سے بچنا ہے، تو ہمیں جو ہے مضبوطی سے اپنے مشائخ کا دامن اور اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔